ہر دم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا احسان، فضل، کرم ہم سب کے اوپر فی نفسی زمانہ اس کے نام کی برکت سے سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود ہمارا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. بخوبی آپ حضرات اس چیز سے واقفیت حاصل کر چکے. صوفیاء کرام کے ہاں جو محنت ہوتی ہے بندے کی ذات کے اوپر، وہ اللہ کے مبارک نام کے ذریعے کی جاتی ہے. چونکہ نفوس کا غلبہ ہٹانے کے لیے، دلوں کے پردوں کو ہٹانے کے لیے اور روح تک انسان کی اصل کی کیفیت پہنچانے کے لیے ساری محنت ذکر اللہ کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ہر معاملے کے اندر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے آسانیاں حاصل کر لے اللہ کی مدد کے ساتھ. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس اسی لیے آتے ہیں اور انہی وجوہات کے اوپر آ کے جڑتے ہیں، لیکن اس میں مطلوب اور مقصود ہمارا اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور اسی طرف عوام الناس کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہی ہمارا مطلوب بھی ہے کہ جتنے بھی آئیں آ کے اللہ کے نام کے ساتھ جڑے تو اس جڑنے کی برکت سے وہ مطلوب اور مقصود تک پہنچ جائیں. اسی سلسلے میں یہ ساری محنت ذکر اللہ کے ذریعے کروائی جاتی ہے، اور بہت اخلاص کے ساتھ ساتھی چلتے بھی ہیں. اور اخلاص ہی کی برکت ہے کہ یہاں کی خانقاہ کی آواز پوری دنیا تک تقریباً گونج رہی ہوتی ہے. اور اس میں کسی فرد واحد کا کمال نہیں، سب جماعت والوں کا حصہ شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایسی جماعت کا حصہ بنا کے پھر ہماری خیر دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، انسان جب بھی سیدھی راہ کے اوپر آتا ہے تو نہ نفس پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ شیطان اس سے پیچھے ہٹتا ہے. نفس انسان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اس کے مقام سے، اور شیطان وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بعض کیفیات کو سمجھ نہیں پاتا اپنی ذات کے اندر. بعض اوقات کہیں نہ کہیں بڑائی کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑائی انسان کو نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ دو چیزیں لازمی طور پہ انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، ایک خیر اور ایک شر. زیادہ تر غلبہ انسان کے اوپر خیر ہی کا ہوتا ہے. جب تک اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جب تک معاملات کو پورا کرتا رہتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جو ہی جماعت سے ہٹتا ہے شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے. جو ہی خیر کو چھوڑتا ہے یا اس کے اندر سستی اور کاہلی کرتا ہے تو شر کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہی انسان جو خیر کے اوپر چل رہا تھا، خیر کو پا رہا تھا، شر کے اندر اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے معاملات آگے بڑھ جائیں، جب اس کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے اور ہر چیز کے اوپر اس کو حصول ہونا شروع ہو جائے تو سمجھتا یہی ہے کہ سارا حصول مجھے ہو گیا. جبکہ یہ وہ راہ ہے کہ جس راہ کے اوپر چلنے والے پوری زندگیاں لگا کے بنے. یہ اللہ کی شان ہے، کسی کو فوراً دے دے اور کسی کی پوری زندگی اس راہ کے اوپر کپا دے.
چونکہ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میرا نام لے، اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میرے نام کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے، اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میرا نام لے کے میری محبت کو حاصل کرے، اللہ چاہ رہا ہوتا ہے بندہ میرا نام لے کے اپنے راستے کی مشکلات کو دور کروائے، میرا نام لے کے اپنے راہ کی رکاوٹوں کو ہٹائے، میرا نام لے کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کروائے۔ یہ تعلق محب اور محبوب کا بن جاتا ہے، اور محب جب محبت کرنے کے اوپر آتا ہے تو شروع کے اندر وہ دعوے دار بن جاتا ہے، اور بسا اوقات عمل سے زیادہ بڑا ہوا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، جب انسان دعوے دار بنتا ہے تو اپنے دعوے ہی میں پھنستا ہے۔ اس راہ کے اوپر چلتے ہو ہمیشہ اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے، جو چیز اللہ دے دے اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے، اور جس چیز کی کمی وہ اپنی ذات کے اندر محسوس کرے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں انسان گزرتا نہیں گزارا جاتا ہے۔ جب کیفیت وجود کے اوپر آتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ معاملات کو تنگ کر کے، کبھی اللہ تعالیٰ معاملات میں وسعت لا کے، کبھی اللہ تعالیٰ علم کو دل کی دنیا میں آباد کر کے، کبھی اللہ تعالیٰ علم کو بند کر کے، کبھی اللہ تعالیٰ عبادات کے اندر لذت پہنچا کے، کبھی اللہ تعالیٰ عبادات سے اس کا دل اٹھا کے، یہ چیزیں انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں، واردات ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی کیفیت ہے۔ ذکر کے ساتھ انسان جب تک کیفیت کو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی پہ آ کے ساتھی مار کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بار اوقات ہم آپ کو بارہا شرور کے متعلق آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگاہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے جب انسان خیر کے اوپر آتا ہے تو اس کی خیر آگے پہنچتی ہے، جب خیر اس کو پہنچتی ہے تو آگے پہنچاتا ہے۔ اور اس خیر کے ساتھ اگر انسان کی ذات کے اندر کمیاں ہوں تو وہ شر کہیں نہ کہیں ذات کے اندر باقی ہوتا ہے۔ جب انسان کی خیر کسی کو پہنچنا شروع ہو جائے دوسرے کو، عام سادہ سی مثال یہ سمجھو، جب آپ نے اللہ اللہ کیا، آپ نے کسی کے اوپر دم بھی نہ ڈالا، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا، کسی نے آپ کے ساتھ کلام کیا، آپ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی، تو جس کے ساتھ معاملہ ہوا وہ آپ کو کہے گا، قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، صوفی صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بڑا سکون پہنچا، آپ کے پاس بیٹھنے سے مجھے بڑی راحت نصیب ہوئی، آپ کے پاس بیٹھنے سے میرے دل کے اندر بڑی امید پیدا ہوئی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا تصرف ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو خیر پہنچا دیتا ہے اس راہ کے اوپر تو اس کی ذات کا تصرف عام ہونا شروع ہوتا ہے۔ ابتداء شروع میں ہوتا یہ ہے، چاہے وہ 1 کو پہنچے، 1000 کو پہنچے، 1,00,000 کو پہنچے، شروع میں جب انسان اس خیر کو پاتا، اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے، تو پھر کوشش یہ کرتا ہے، یار میں کسی سے بھی کلام کروں اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ معاملات کروں اللہ کے لیے۔ دل کے اندر رحم دلی کی کیفیت آ جاتی ہے اور نفس کے اوپر اس کو صبر آ جاتا ہے۔ جب بڑے درجے کے اوپر چلتا ہے، جب یہی محسوسات اس کو اپنی ذات کے اندر ہونا شروع ہوتے ہیں دوسرے سے سن کے، پھر وہ اس کے اوپر یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ حقیقتاً جو اللہ نے مجھے دیا وہ حق ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے، اسی چیز کو مانتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، اسی چیز کو جانتا ہے جس راستے سے وہ گزرتا ہے۔ تو ان کیفیات سے آئے دن ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے بات کرنے کی وجہ سے دوسرے کو سکون ملنا شروع ہو جائے، جب آپ کی توجہ کی وجہ سے دوسرے کو خیر پہنچنا شروع ہو جائے، جب آپ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو یاد رکھو یہاں آپ کی ذات کی خیر دوسرے کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر انسان جو دوسرے سے ملتا ہے، یاد رکھنا 2 چیزیں ضرور واقع ہوتی ہیں، یا تو ایک کی خیر دوسرے کو پہنچے گی،
یا دوسرے کا شر دوسرے کے اوپر غالب آئے گا۔ جانے والا بھی کسی کے پاس اگر جائے گا یا تو اپنی خیر کو لے کے جائے گا یا اپنا اس کو شر پہنچائے گا۔ اب چونکہ ہم ذاتیات کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس محنت کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ذکر اللہ کے ساتھ شروع میں جب لوگ جڑتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہوتی ہے، ان کا مزاج بگڑنا شروع ہوتا ہے، ان کے وجود کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے، پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں لیکن ذکر کے بعد ہی وہ بیمار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زبان سے کہتے بھی ہیں کہ وظیفہ بڑا بھاری چل رہا ہے، نہیں ہو رہا، بڑی مشکل سے ہماری زبان اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو کیفیات وجود کے اندر موجود ہیں وہ کیفیات انسان کے اوپر غالب ہوتی ہیں۔ ذکر کے ساتھ وہ کیفیات جو شر والی ہوتی ہیں سب سے پہلے وجود سے ہٹتی ہیں۔ اب ان شر والی کیفیات کے اندر کسی کے اندر ہرس غالب ہوتی ہے، کسی کے اندر بے صبری کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے اندر ناشکری کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کبر کا مادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر بغض کا مادہ ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا غلبہ انسان اپنی ذات کے اوپر رکھتا ہے اور یہ وہ شرور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر جب رائے راست کے اوپر انسان اپنے آپ کو چلاتا ہے، ذکر اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خیر بھی اس کو پہنچتی ہے۔ شروع میں جب ذکر کیا، ذکر کی وجہ سے وہ کیفیات ہٹنا شروع ہوئی تو انسان ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب بیماری اور زیادہ آنا شروع ہو گئی، اب مشکلات اور بڑھنا شروع ہو گئی، اب تنگ دستیاں اور ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا انسان کو، کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہوتا۔ مقصد اور مطلب ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یار دنیا کے جس کام میں لگا ہوا ہوں اسی کے اندر میں ترقی کرتا جاؤں، اسی کے اندر آگے بڑھتا جاؤں، لیکن جب اس کے اغراض اور مقاصد کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، غرض اس کی اپنی ذات سے پیدا ہو جاتی ہے، مقاصد اس کی اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، اب حقیقتاً اس کی محنت اپنی ذات کے اوپر ہوتی ہے۔ جب حقیقتاً محنت ذات کے اوپر ہوتی ہے تو جیسے ذکر اللہ کی تاثیر بنتے ہوئے وجود کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے جو ظاہر کی ہیں، اسی طریقے کے اوپر جب خیر پہنچتی ہے تصرف اس کا عام ہونا شروع ہوتا ہے تو یاد رکھنا جو ذاتی طور پہ شر ہو وہ بھی اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو بھی آپ دیکھو گے جب وہ آپ کے ساتھ معاملات کریں گے صرف میل جول کے حساب سے یا بات چیت کے حساب سے یا ان کی مجالس میں محافل میں بیٹھنا ہوگا، اگر ان کے اندر ان باطنی عوامل میں وہ جو شرور ہے جو شریعت کی روح سے انسان کے لیے منافی ہیں، کہیں بھی ان کا اگر اثر ہوا، ایک طرف ان کو خیر پہنچ رہی ہوگی تو وہ شر بھی ان سے اٹھنا شروع ہوتا ہے، نہ فقط اٹھتا ہے جو اس وقت ان کی مجلس میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ پہنچتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ شر جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے یار جب سے یہ مجھے ملا ہے اس کی وجہ سے میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، جب سے یہ میرے پاس آیا ہے، جب سے اس سے ملنا میرا ساتھ ہوا ہے، میرے معاملات کے اندر گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، معاملات تو رکنا شروع ہو گئے، رکاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ بس یہ وہ ذات کا شر ہوتا ہے بارہا جس کے متعلق میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اگر وہ انسان کے اوپر ذرہ بر بھی رہے اور ادھر سے خیر کو طلب کرے گا، جب وہ شر اٹھے گا تو وہ صرف اس کی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اب یہ معاملات بارہا ہم نے دیکھے، آج بھی آپ حضرات کو بتائے بہت سارے گھرانوں کے ایک گھرانے کے کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن شر کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ بعض کے متعلق کہتا ہے کہ قاری صاحب اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے علم میں یہ بات نہ آئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اب یہ چیز ہے کیا؟ یہ وہی شر کے اوپر جو ذات کے اثرات ہیں، ذات کے اوپر شر کے جو اثرات ہیں وہی غالب آتے ہیں، جس کی وجہ سے
انسان ان کو پہچان نہیں پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اپنی جان چھڑا نہیں رہا ہوتا، اور وہی دوسرے کے دماغ کے اندر، خیالات کے اندر، دل کے اندر بدگمانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہمارا مقصد صرف ایک ہے، جو آئے ایک گھرانے سے، ایک آئے یا 10 آئے یا جتنے مرضی آ جائیں، سب کو خیر کے راستے کے اوپر چلانا اور اللہ رسول کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ کی یاد سے ان کا دل آباد کروانا۔ اب یہی شرور جب تک غالب رہتے ہیں انسان کے اوپر، تو ذات کا جو تصرف آگے جائے گا عزیز ساتھیوں، اگر میرے اور آپ کے اندر وہ شر موجود ہوگا تو میرے اور آپ تک محدود نہ رہے گا، وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نفس کے اندر صبر کو پیدا نہ کر سکے، دل کے اوپر شکر کی کیفیت کو نہ لا سکے، روح کے اوپر محنت کرتے ہوئے رحم کا وصف ہمارے وجود کے اندر نہ آیا، تو اسی کے مد مخالف جو کیفیات ہیں انہی کا غلبہ ہمارے اوپر غالب رہے گا۔ جب کسی کے ساتھ معاملات بنیں گے، چلیں گے، تو وہی تاثیر اس خیر کے ساتھ شر والی بھی اس کے اوپر جائے گی۔ چونکہ ہم دعوے دار بن کے بیٹھے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کرنا الگ چیز اور اللہ کے لیے ہونا الگ چیز، اس میں دو چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی بھی عمل انسان کرے، دعوے دار یہی ہوگا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کے ساتھ یہ عمل تیرے لیے نافع اسی صورت میں ہوگا جب تو بھی اس کے ساتھ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ جب تک تو اور میں اللہ کے لیے ہوتے نہیں ہیں، یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں، تو بسا اوقات ہماری خیر کسی کے لیے نافع نہ ہوگی جتنا ہمارا شر نقصان دہ ہوگا۔ بس یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا حسد دل کے اندر آتا ہے اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی لیے میں آپ حضرات کو زور دیتا ہوں کہ آپ ذکر اللہ کی حقیقی کیفیات تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ تصوف کے اوپر حصول علم کرنا چاہتے ہیں، تو ذات کے شرور سے خدا را بچو۔ اور دوسری چیز، جب آپ کو جو چیز کہہ دی جائے اس چیز کو مان لو، ان اصولوں کو اپنا لو، بغیر مانے ہوئے، بغیر ذات کو عمل کے میدان سے گزارے ہوئے حصول کبھی نہ ہوگا۔ اور یہ غلطیاں بارہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شروع کے اندر ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا، لیکن بعد میں جب چلے، جب جیسے مرض کی صورت میں، مرض جب انسان کے وجود سے ہٹتا ہے، انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرا مرض ہٹ رہا ہے، مجھے ذکر اللہ کا اثر پہنچ رہا ہے، مجھے افاقہ حاصل ہو رہا ہے، اسی طریقے کے اوپر جب باطن کے اوپر توجہ کرتا ہے تو یہ جو کیفیات جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ ہٹنا شروع ہوتی ہیں، وہ بھی محسوس ہوتی ہیں کہ یار اب میرا شر کسی کو نہیں پہنچ رہا، اس لیے کہ اب دوسرے کے لیے وہ منفی نہیں سوچتا، دوسرے کے لیے اس کے اندر خیر خواہی آ گئی ہے۔ خیر خواہی ذات میں آئے گی کہ دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا۔ اگر ذات کے اندر پیدا نہیں ہوتی کبھی بھی دوسرے کے لیے وہ خیر خواہ نہ ہوگا، محض دعوے دار ہوگا۔ تو دعوے دار بن کے اس راہ میں چلنا انسان کے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے۔ منزل تک کبھی انسان پہنچ نہیں پاتا، بس لگا ہوا ہے، چل رہا ہے، ثواب پہنچ رہا ہے۔ کشف و کرامات جو ہیں یہ ہر ایک کو ہو جائیں یا ان کو حصول ہو جائے، مقصود یہ نہیں ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور نفس کی ہمارے ہاں محنت ہے، اس کے اوپر یاد رکھنا، وہ لوگ بھی کہ جو ایمان سے محروم ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر پرہیز کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات کو ان چیزوں کے اوپر روکتے ہیں جو انسانی لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے روکتے ہیں کہ یار ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار آئے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لیکن نور ہدایت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ جہاں وہ نور آپ کے وجود کے اندر داخل ہو کے شرور کو بھی ہٹا رہا ہوتا ہے، خیر کا دروازہ بھی کھول رہا ہوتا ہے، اور اللہ رسول کا قرب بھی دلوا رہا ہوتا ہے، اور نور ہدایت کے اوپر بھی انسان ہوتا ہے، اور ہر ایک مومن اسی کا طلبگار ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ جب ہم معاملات میں آتے ہیں ہماری ذات کا غضب باہر آتا ہے. جب ذات کا غضب آتا ہے ہم اپنی ذات کے اندر بھول جاتے ہیں کہ یار اتنا عرصہ ہم نے محنت کی، اتنا عرصہ ذات کی جنگ کی، اتنا عرصہ اپنے آپ سے لڑتے رہے، اتنا عرصہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کیے رکھا. اب وہ محبت ہٹ گئی. جب یہی کیفیت انسان کے اوپر آئی، غالب ہوئی، تو وہیں ظاہری طور پہ بھی انسان کا شر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اندر دبا کے رکھا ہوا ہے، اللہ سے معافی نہ مانگی، اپنے وجود سے اس کو نکالا نہ، تب بھی نقصان ہے. اسی لیے ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں کہ معاملات کے اندر سستی نہ کیا کرو. سستی اور قائلی آپ کو نقصان دے گی. اسی لیے آپ کو حصار سکھائے جاتے ہیں. اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کثرت ذکر کرنے والا ہوگا اس کے اوپر حصار کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آیت الکرسی 11 دفعہ صبح شام پڑھا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ 7 دفعہ پڑھا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو ہماری ترتیب 313 کی ہے. جب آپ اس کو کرتے رہو گے، شروع دن سے آپ کو نیت کروائی ہوئی ہے کہ عمل اللہ کی ذات کے لیے کرو گے، اپنا معاملہ سارا اللہ کی ذات کی طرف لوٹاؤ گے. جب اس کے لیے کرو گے تو وہ حفاظت کرتا رہے گا. جب آپ حصاروں کے اندر بھی آ جاؤ گے تو یاد رکھنا ظاہر اور باطن کی نیت کروانے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ذات کا شر ذات کے اوپر غالب نہ ہو، جو نہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور ہوتا یہی ہے کہ سیدھے چلتے ہوئے، معاملات کی آسانیاں ہوتے ہوئے پھر ہم پھنس جاتے ہیں، پھر منہ لٹکا کے آ رہے ہوتے، پھر آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استاد جی ہم تو پھنس گئے، ٹھیک ہو گئے تھے. اور زیادہ تر بچوں کے بجائے بچیاں یہ غلطیاں زیادہ کرتی ہیں. اب عورتوں کے اوپر معاملات کھلتے بھی جلدی ہیں مردوں کی بنسبت. میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کیونکہ ویسے بھی ان کے دل کے اندر نرمی کی کیفیت مرد کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. ایک ماں کا ہی مشاہدہ کر لو نا، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہوتی ہے اولاد کے لیے، کتنی مصیبتوں کو سہ رہی ہوتی ہے، کتنی مشکلات جھیل رہی ہوتی ہے. لیکن بیٹا بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی آ جائے، اس کا حوصلہ کبھی نہیں توڑتی، اس کو سہارا دیتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو دل دیا ہے اس کے اندر وہ وسعت رکھی ہے، اس دل کے اندر وہ نرمی کی کیفیت موجود ہے. اور اس سے بڑھ کے اگر میں کہوں نا، سرور کائنات کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا تو سب سے بڑا خاصہ جو حضور علیہ السلام کو حاصل تھا، قرآن حکیم جس کو بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب یاد رکھنا، رحمت بنا کے بھیجا تو وہ رحمت اس رحم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس صفت کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کو حاصل تھی. آج بھی آپ جب کسی بھی معاملے کو اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہو، چاہے آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہو، چاہے آپ کوئی صدقہ کرتے ہو، کوئی نیکی کرتے ہو، کوئی بھی معاملہ اپنی زندگی کے اندر کرتے ہو تو کلمات پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اللہ نے سکھائے نا، اس کو سمجھو صرف بسم اللہ ہی کو کہ اللہ شروع کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ. کیوں؟ تو رحم والا ہے. اور راہ سلوک کے اندر میں بارہا آپ کو بتلا چکا ہوں، جس صفت کے اندر انسان ذکر آ کے کرتا ہے اس صفت کا اثر ضرور پکڑتا ہے. اور ہمارے سلسلے کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتی ہے. اب رحم کی سب سے بڑی صفت، حقیقی صفت جو ہے رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ بقا ہے، دور میں فنا ہے. ٹھیک ہے، وہ صفت ازل سے اس کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی کی وجہ سے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کے بھی وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، متکبرین کے تکبر کو دیکھ کے بھی وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، بے نمازیوں کو نماز نہ ادا کرنے کے اوپر بھی وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے.
طرح طرح کے گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے اصول اور ضوابط کو توڑ رہا ہوتا ہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی رحم کا صفت کا غلبہ اس کی ذات کے اوپر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج نہ صحیح کل میرے در کے اوپر آئے گا، آج نہ صحیح کل میرے رحم جو رحیم ہونے کی صفت ہے اس کو یہ سمجھ لے گا۔ اب یہی صفت انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اس کو اس کی ذات کے اندر بادشاہت دی ہے، یہ اپنی ذات کے اندر پوری سلطنت کا مالک ہوتا ہے۔ اب اس کی ذات کے اوپر اس کی ذات کا تصرف چلتا ہے۔ تصرفات یہ ہوتا ہے نا، ہاتھ دیے ان سے کھایا جاتا ہے، ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے، منہ سے کھایا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، قدموں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ پورا وجود بنا، اس وجود کے ساتھ اس کے تصرفات عام ہوتے ہیں، ہر چیز کا تصرف چلتا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر اللہ اس کا اس طرف اشارہ کروا رہا ہے کہ یاد رکھی جب تیری شرور والی کیفیات تیرے اندر موجود ہیں تو میں تجھے دو چیزوں کے اوپر چلا رہا ہوں جو میری طرف سے تیرے اوپر رکھی گئی ہیں، ایک شر ہے اور ایک خیر ہے۔ اب شر کا غلبہ انسان کے اوپر اسی صورت کے اوپر ہوتا ہے جب تک کہ اپنی ذات کے اندر سے وہ شرور کو دور نہیں کرتا، دور نہ کرے گا اللہ کی قسم خیر کے اوپر چلتے ہوئے بھی اس کا شر دوسروں کو ضرور پہنچے گا۔ اگر ذات کی محنت ہے ہمارے ہاں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر یہاں تک نہیں، جتنا آگے چلو گے بڑھو گے اس کے اسرار اور رموز کھلیں گے، یہ باتیں زیادہ سمجھ آئیں گی۔ اور کچھ کمزوریاں انسان کی اپنی ہوتی ہیں۔ کمزوریاں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، ان وظائف کو کرتے ہوئے، آپ کے مراقبات کو کرتے ہوئے دل کی دنیا اللہ آباد کرتا ہے تو بہت سارے اسرار آپ کے اوپر کھول دیتا ہے، تو ان اسراروں کو عام نہ کیا کرو۔ بعض اوقات انسان کسی کو دیا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے اسرار کو عام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس لائق نہ تھا، یہ چیز اس کے لیے نہ تھی، یا تو کہیں کبر کا مادہ موجود ہوتا ہے، اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لیے اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور جس کو سامنے بیان کرتا ہے آپ ہی کی بنسبت اس کے اندر اگر کیفیت عاجزی کی ہوئی، اس کا تصرف بھی عام ہوتا ہے، وہ کیفیت بھی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے آپ کی محنت کی ہوئی چیز دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز راز یاد رکھنا، بہت ساروں کی سمجھ میں بھی نہ آئے گا۔ تو آپ نے اتنی محنت کر کے اس چیز کا حصول کیا، لیکن ذات کا شر کا غلبہ کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ آپ اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ بھئی یہ تو اسراری چیز ہے، جو راز اللہ نے آپ کے اوپر کھولا، اتنی محنت کے بعد آپ کو اس کا حصول ہوا، لیکن آپ کو صبر پیدا وجود کے اندر نہ ہوا جو ابتداً سبق تھا، اس راستے کا اس کو آپ بھول گئے، جلد بازی کر گئے۔ خیر آپ کو پہنچتی ہوئی ہے لیکن ذات کے شر کی وجہ سے آپ نے اپنی ہی چیز کو گنوا دیا۔ اب پھر میں نے بہت ساروں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار جب سے ہم نے اپنی اس چیز کو بیان کیا، جب سے ہم نے اس راز کو کھولا تو وہ چیز ہمارے پاس سے چلی گئی۔ سب سے زیادہ جاتی اسی وجہ سے، یاد رکھنا ذات کے اندر کہیں نہ کہیں ذات کا شر موجود ہوتا ہے، ذات کا شر موجود ہونے کی وجہ سے انسان اپنی خیر کو گنوا بیٹھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ذات کا شر موجود ہونے کی وجہ سے انسان اپنی خیر کو گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہاں سارے اسرار اور رموز ہیں جن کا انسان حصول کرتا ہے، جو اس کی ذات کے اوپر کھولے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت بڑی چیز انسان کو ملتی ہے لیکن بے صبری کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے بہت سارے آپ اس میں نقصان کروا بیٹھتے ہو، اعلان ان کو بیان کر دیتے ہو، یہ چیز دیکھی، یہ چیز کھلی، اس کو ایسے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب کسی بھی ایسے آدمی کے سامنے آپ نے بیان کر دیا
وہ انسان ہے، اس کی فطرت کے اندر میں نے کہا یہ چیزیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا اور حقیقتاً اس کے اندر حسد کا شر موجود تھا اور اس کا غلبہ بھی زیادہ تھا، بعض اوقات وہ خیر والے کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنی چیز کو گوا بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس راستے کے اوپر کہا جاتا ہے چلتے ہوئے صبر رکھنا، صبر کرنا، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت ملی ہوئی ہو تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اب جو بھی چیز بیان کی جاتی ہے ہر ایک چیز کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہو اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ کی فکر ساری اللہ کی ذات کی طرف ہو، آپ کو ذات کی شرور سے آگاہی ہو۔ جب تک ان شرور کو نہیں پہچانتے ہو نا، خیر بھی سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس لیے یہ کیفیات آپ کے اوپر آتی ہیں۔ عام فہم اس کی مثال اور بھی اس سے آگے بڑھ کے چلوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار استاد سے بھی بڑھ کے آگے جاتے ہیں، اس بزرگ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ آج بڑے مزار کے اوپر چلے جائیں گے، اب وہاں فیض موجود ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا آپ اس خیر کو بھی برداشت کر سکتے ہو؟ وہ جتنے بھی لوگ تھے فقیر تھے، کیا تھے؟ فقیر تھے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کو صرف اللہ رسول کا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ جہان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن آپ اپنے نفوس کے ساتھ جا رہے ہو، آپ دنیا کو بھی طلب کرنا چاہ رہے ہو، آپ معاملات کے اندر آسانیاں بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ان کے فیوز کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو چاہیے تو آپ کی ذات کو ان معاملات سے بھی گزارا جائے گا۔ جب تک انسان ان معاملے سے گزرتا نہیں ہے اس کا حصول نہیں ہوتا، اور جب اس کا حصول ہوتا ہے یوں سمجھو ایک دفعہ انسان کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو روکا جاتا ہے معاملات کے اوپر، جہاں بھی جاؤ اجازت لے کے جاؤ۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جو بھی معاملہ کرنا ہو استاد سے پوچھ کے سیکھ کے کرو۔ پوچھ کے سیکھ کے نہیں کرو گے تو جہاں خیر ہوگی اس کا غلبہ کم، ذات کا شر کا غلبہ زیادہ آپ کے اوپر آئے گا۔ ذات کے شرور ختم تو نہ ہوئے، جب خیر انسان طلب کرتا ہے شر انسان کی ذات سے اٹھتا ہے۔ جب شر اٹھتا ہے تو بعض اوقات انسان کے دل دماغ پورے وجود کو شر گھیرتا ہے۔ انسان تو کہتا ہے یار میں تو بڑی اللہ والے کے پاس گیا تھا، وہاں تو میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تھا، اب جانے کے بعد میرے اوپر اور زیادہ معاملہ برا ہو گیا ہے، اور زیادہ میرے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ بھائی جب تو اتنی جگہ پہ گیا ہے تو تیری ذات کے اندر وہ خیر اتنی ہونی چاہیے کہ جو تجھے ملے وہ تیرے لیے باعث خیر ہی ہو، باعث شر نہ ہو۔ اکثر اوقات معاملات کے اندر کمزوری اسی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اکثر اوقات جب وہ خیر والے تصرفات انسان کے اوپر آتے ہیں، ادھر سے ذات کا شر ختم ہونا ہوتا ہے، ادھر سے عقل کے اوپر پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے وہ راہ ہے جہاں ایک ایک قدم پھونک رکھا جاتا ہے، جہاں پوچھ پوچھ کے چلا جاتا ہے، جہاں رہنمائی لی جاتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کے راستے کے متعلق جو خبر رکھتا اس سے سوال کرو۔ یہ معرفت کا راستہ ہے، اور کیفیات جب انسان کے اوپر آتی ہیں ذات کے اندر شرور غالب ہوگا، اگر وہ تنہا سفر کے اوپر نکل پڑے گا تو وہ انسان کو بعض اوقات بالکل ہی دنیا سے اس کے دماغ کو ہٹا دیا جاتا ہے، انسان اپنی ذات سے ہی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں خود سمجھ لو، سوچ لو، یہ غلطی انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ پھر آ کے گلہ شکوہ استاد سے کیا جاتا ہے کہ حضرت پہلے تو بڑا ٹھیک چل رہا تھا، جب وہاں ہو کے آئے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ بھائی تجھے جو بتلایا ہے ابھی تو اس قابل نہ ہوا ہے، جب تو اس قابل ہوگا تجھے بتلا دیا جائے گا، اب تو جا
چاہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لینا چاہے، فرید الدین گنج چکر سے لینا چاہے، نظام الدین اولیاء سے لینا چاہے، جس سے مرضی، اب تیرے اندر جذب کی وہ کیفیت تیرے دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے، تو کہیں سے بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر تو اس طرح لینے کی کوشش کرے گا، تیرے دل کے اندر وہ کیفیت موجود نہیں ہے تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ پہلے میں بارہا آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب خدمت گزار تب 25 سال گزارے، 1 سال بھی نہیں، 25 سال۔ اب 25 سالوں سے حضرت کے عمل دیکھتا ہوا آ رہا تھا، پتا تھا کہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان کے دل کے اندر وہ حلاوت اور لذت موجود ہے، اس لیے اللہ کی عبادت اتنی ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ اور میں تو فقط ان کا خادم ہوں، اور میں دیکھتا ہوں آنے والے ان کے پاس آتے دو زانوہوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، بابا جی آنکھیں بند کرتے ہیں، کسی بھی وظیفے کے اوپر لگا کے ان کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی عبادت گزار بن جاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب امتحان جب ہوتا ہے انسان کا، بعض اوقات انسان اس میں پاس ہوتا ہے اور بعض اوقات بالکل ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اب ان 25 سالوں کے اندر ان چیزوں کو وہ دیکھتا رہا۔ اب کسی کے سامنے کسی کی بھی معاملات ہوں تو وہ یاد رکھتا، ان کو نوٹ کرتا ہے۔ اس نے بھی کیے۔ تو ایک دن انہوں نے جوش میں آ کے کہا، مانگ یار تو نے بڑے عرصہ خدمت کی، اس خدمت کے اوپر تجھے انعام اور اکرام کیا چاہیے؟ اب حضرت شیخ کے دل میں بھی آیا کہ یار 25 سالوں کی خدمت کا عوض کوئی دنیا کی چیز مانگے گا، جو اللہ نے مجھے دی ہے اس میں سے کوئی طلب کرے گا، میں سارا حصہ اس کو دوں گا۔ اب وہ بھی تھا بڑا تیز، پتا تھا ایسے نہیں ملنا۔ کہنے لگا حضرت پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ دو گے۔ کا وعدہ کرنے کی کیا بات ہے، ہماری زبان کے اوپر اعتبار نہیں۔ کہا حضرت واللہ آپ کی زبان سے زیادہ کس کے اوپر اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن آپ میرا دل رکھنے کے لیے وعدہ کرو، جو مانگوں گا دو گے۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا۔ اب جب وعدہ کر لیا، کہا 1 دن کے لیے باقی باللہ بنا دو۔ اب وہ ادھر ہی صبر کر کے بیٹھ گئے کہ یار کچھ اور مانگ لے۔ کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو عبادت میں لذت آپ کو آتی ہے، جو تعلق آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو قرب آپ کو نصیب ہے، میں بھی تو دیکھوں اس قرب کا مزہ، لذت اور حلاوت کیا چیز ہے۔ پھر منع فرمایا کسی اور چیز کو طلب کر لے۔ کہا نہیں حضرت آپ وعدہ کر چکے ہو، اب لوں گا تو یہی لوں گا۔ چونکہ میں نے آپ کو کہا نا شروع میں جو کہہ رہا تھا کہ انسان کو انسان کی خیر پہنچتی ہے، بعض اوقات اگر انسان کے وجود کے اندر غلبہ شر کا ہو تب بھی اس خیر کو وہ نہیں لے سکتا۔ سامنے بٹھایا، توجہ دی، برداشت نہ کر سکا۔ اب دل کے اندر وہ جذب کی کیفیت نہ تھی، بے شک 25 سال ان کی صحبت میں گزارے ہوں، اور اسی وقت وہ دل اس کو برداشت نہ کر سکا، پھٹ گیا اور اس جہاں سے رخصت ہو گیا، اس لیے کہ اس کا دل اس چیز کو برداشت کرنے کا اہل نہ تھا۔ تو یاد رکھنا یہ جتنے بھی اللہ والے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس وہی چیز چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے، جہاں ان کا وجود موجود ہے تو وہ رحمت اس کے ساتھ جڑی ہے، آج بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہو اکثر لوگ مزارات کے اوپر جاتے ہیں، جنات کے مریض ہو گئے اور امراض کا شکار تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ جو رحمت کا حصول ان کو ہوا اللہ کے نام کے ذریعے، ان کا تصرف زندہ رہتے ہوئے بھی اللہ نے عام رکھا تھا اور دنیا کے جانے کے بعد بھی عام رکھا ہوا ہے۔ اب طلب کرنے والے کے اوپر ہوتا وہ طلب کیا کرتا ہے۔ اب خیر کی نیت سے تو جا رہا ہے، لیکن ذات کے اندر شرور رکھ کے اس کی طلب یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ رسول کی قربت حاصل کروں گا، میں اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، لیکن ذات کا شرور اتنا موجود ہے وجود کے اندر، جب خیر کو طلب کرتا ہے شر اٹھتا ہے، پھر اس کو اپنی آپ کی سمجھ نہیں آتی، اپنے آپ سے ہی باہر ہو کے مریض بن بیٹھتا ہے۔
پھر بدگمانیوں کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، استاد کے اوپر بھی بدگمان ہوگا، جو کیا تھا اس کے اوپر بھی بدگمانی پیدا ہوگی اور سمجھ میں بھی نہ آئے گی۔ تو عزیز ساتھیوں یاد رکھو، دل کی جذب کی کیفیت، اس کو بنتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے۔ ابھی تو ذات کے شرور سے ہم نکلے ہی نہ ہیں، اسی کو ہم نے اپنے اوپر غالب رکھا ہوا ہے، اور اس سے نکلتے ہوئے بہت سارا وقت لگتا ہے انسان کو۔ اور اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے جب انسان نکلتا نا، یاد رکھنا اس کو وہ معاملہ دکھلایا جاتا ہے، باقاعدہ بتلایا جاتا ہے اور سکھلایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بارہا اس راستے کے متعلق آگاہ کر چکا ہوں، اور جہاں آپ اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے پھنستے ہو تو آپ کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کہ آپ کی کمزوریاں آپ کی خیر کے اوپر غالب آ رہی ہوتی ہیں شرور کی شکل میں، جن کو آپ پہچاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہو۔ آپ تو کہتے ہو میں تہجد گزار بن گیا ہوں، آپ تو کہتے ہو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ تو کہتے ہو میں نے صدقہ دینا بھی شروع کر دیا ہے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، انکار کسی کا نہیں کرتا ہوں، لیکن ذات کا شر آپ کے اوپر پھر بھی غالب ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں فائدہ ہونا چاہیے تھا وہیں آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے اندر قصوروار کون ہوا؟ وہی انسان قصوروار کہہ رہا کہ جس کی ذات کا شر اس کے اوپر غالب ہو رہا ہے، اسی لیے بجائے خیر کے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب تک ذات کے شرور سے انسان بچتا نہیں اس راہ کے اوپر تو خیر تک پہنچتا نہیں ہے۔ ذرات کے شرور سے بچے گا تبھی جا کے خیر تک پہنچے گا۔ اور بعض اوقات بعض باتوں کو بہت سارا کھولنا پڑتا ہے، اس لیے بار بار ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئیوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، اشارہ تن کنایا تن بتلا بھی دیتا ہوں، سکھلا بھی دیتا ہوں، پھر بھی دیکھتا ہوں نہیں یار ان کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے لیکن عمل ابھی بہت پیچھے ہے۔ ان کو دعوے کے اوپر قائم تو کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ذات کا شر بھی صاف کرنا ہے۔ یہ جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اسی لیے صفائی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ذات کی محنت نہ ہر ایک کر سکتا ہے، نہ ہر ایک کروا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کئیوں کی صحبت میں کئی عرصہ رہے پھر بھی ان کو سمجھ میں نہ آیا۔ جب اللہ رسول کو قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ذات کے شر سے بچنا ہے۔ اور ہماری ذات کا شر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کسی نے کہہ دیا اب ہم بھول جاتے ہیں کہ یار میں نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، باپ کے ساتھ بد اخلاقی کی، کہ جس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، جس نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، جس نے ہزاروں تکلیفیں میرے لیے برداشت کی، ہزاروں مشقتیں اٹھائی، اچھا اس نے مجھے کہہ دیا اب میں جوان جو ہو گیا ہوں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ رہی۔ بھائی تجھے کس لیے سمجھے؟ تو ابھی تھوڑا ہی اپنے آپ کو سمجھا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ خود اس کے متعلق دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہمارے اندر سب سے بری کیفیت یہی ہوتی ہے، یاد رکھنا، یا تو اس کے اندر بے صبری زیادہ ہوتی ہے یا اس کی ذات کا غضب اس کے اوپر غالب آتا ہے، جو اپنی ذات کے اندر وہ نقصان کروا رہا ہوتا ہے۔ اب ہر چیز کو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، کوئی ہماری کرامت بھی دیکھ لے، کوئی ہمارا جن بگانا بھی دیکھ لے، کوئی ہمارے تصرفات جو خیر والے ان کو دیکھ کے پہچان لے، واہ واہ ماشاءاللہ جی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن ذات کا شرور، جب ہم ذات کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ذات کے اندر سے اس کو دیکھنے کے لیے اپنے اندر تیار ہی نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم اس علم باطن تک انسان کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذات کے شر کے اوپر اس کی خیر غالب نہیں ہوتی۔ بات سمجھنا، ذات کے شر کے اوپر اس کی اگر خیر غالب نہیں ہوتی تو اس کے علم باطن تک رسائی کبھی نہ ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے تو 10ویں سے کھیلتا رہنا، ہم نے تجھے سکھا دیا، خود بھی تماشا بنے گا، ہمیں بھی بنوائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے حضرت صاحب آپ نے اجازت دے دی، اب وہ ہمیں دھمکی دے رہا تھا۔ دھمکی کس لیے دے رہا تھا؟ تو نے تو خیر کو حاصل کی ہے،
کہ ہم نے تجھے کہا کہ اس کے ذریعے کسی کو ڈرا، کہ ہم نے تجھے کہا اس کے ذریعے کسی کو دمکا؟ اس کا مطلب ہے یہ تیری ذات کا شر ہے، تیری خیر کے اوپر غالب آ رہا ہے، تو تیری پہچان غصے کے سامنے کروا رہا ہے۔ بڑا بول بولے گا، بہت بڑی چیز مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ کیا تجھے حاصل ہوا ہے؟ تو مجھے بتا نا، میں دیکھوں گا کہ جب تجھے برا بلا کہہ رہا ہو، تو یہ دھکے دے رہا ہو، تیرے متعلق ہزاروں باتیں کر رہا ہو، اس وقت تیری زبان کے اوپر خاموشی آتی ہے یا نہیں آتی؟ جب تجھے تیری ذات کے معاملات میں ڈالا جا رہا ہو، اس وقت ان کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تیری ذات کا غضب تیرے اوپر غالب آتا ہے، تیری ذات کی رحم کی کیفیت تیرے اوپر بڑھتی ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھ لو نا، ان کے اوپر جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ان کے غضب کے بجائے ان کا رحم ان کے اوپر غالب تھا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ان کے ایمان کی مثالیں دی ہیں۔ ایک کی مثال دوں کافی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا۔ اب اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اب انسان ہے، غلطی کر بیٹھے، چاہے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا برا کام کر دے، یا اگر غلام ہو تو مالک کے لیے کر دے، احساس تھا یا تو اس کے اوپر مجھے سزا ملے گی یا میرے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوگا۔ اب غلطی بھی ایسی تھی، تاریخ و کتب کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس نے اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کر لیا کہ یار مجھے چھوڑا نہ جائے گا، لیکن ان کی صحبت میں رہا تھا، پتا تھا کہ ان کی تربیت کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا معاملہ پیش کیا گیا۔ جب پیش ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بلایا۔ اب نوکر بھی ایسا تھا، غلطی تو کر لی، لیکن احساس دل کے اندر ہو چکا تھا کہ یار میں نے بڑا برا کام کیا، ایسا کرنا نہ چاہیے تھا۔ فوراً جا کے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو پی جانے والے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ سنا، کہا میں نے پی لیا۔ اس نے فوراً دوسرا جملہ کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ مومنین کی صفات کا ذکر اللہ قرآن حکیم میں کرتا ہے، اور نوکر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا میں نے معاف کر دیا۔ فوراً اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے لیے تو یہ عذاب کیا۔ یہ صفات تھی ان کے اوپر رحم کی۔ آج میری اور تیری ذات کا معاملہ بنتا ہے نا، ہم اللہ کے دعوے دار ہیں، ہماری ذات کا شر ہی ہمارے اوپر غالب آتا ہے۔ جب غالب آئے گا تو معاشرے کے اندر تیری میری خیر نہ پہنچے گی، تیرا میرا شر ہی جائے گا۔ اگر ذات کا خیر ہمارے اوپر غالب آئے گا، اللہ کی قسم جو شرور ہماری طرف لے کے بھی آئے گا، برے ارادے سے بھی آئے گا، تو ہماری خیر کے اندر وہ بھی لپٹا جائے گا، ورنہ ہم خیر کو رکھتے ہوئے شرور کا شکار ہو جائیں گے، اس کے شر میں آ جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی صفت ہے رحم کی، جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور کا فرمان کیا ہے؟ صحابہ سے کہا کہ رحم دل انسان ہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی رحم دل ہیں۔ فرمایا رحم دل وہ ہے جو اپنے اوپر بھی رحم کرے اور لوگوں کے اوپر بھی رحم کرے۔ اپنے اوپر اس کا رحم کیا ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے، اور جہاں مخلوق کے معاملات آئیں جو اس کے ذمے ان کا معاملہ ان کو وہ ادا کرے، تب جا کے اس کے اندر رحم کی صفت پیدا ہوگی۔ اور ہم تو اتنا کرنے کے باوجود بھی جب ہماری شرور اوپر اٹھتے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی ذات کے اوپر غالب کر لیتے۔ اور یہ تربیت ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یاد رکھنا، ایک شخص آیا، صحابی رسول تھے، حضور کے سامنے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ میں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل کے اندر رحم نہیں ہے، تیرے دل کے اندر رحم نہیں ہے۔ اگر یہ وصف تیرے دل کے اندر تیری اولاد کے لیے نہیں ہے، تو ان سے محبت نہیں کرتا، تو تیرے دل کے اندر رحم نہیں ہے۔ تو یاد رکھ، جس کے دل کے اندر رحم نہ ہو تو اللہ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا۔ اور مزید فرمایا تم روح زمین والوں کے اوپر رحم کرو،
تو وہ عرش والا تمہارے اوپر رحم کرنا شروع کر دے گا۔ تو عزیز ساتھیو، آپ سے میں یہ گزارش عرض کروں گا، جس راستے کے میں اور آپ سالک اور طالب ہیں، جب خیر کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے رحم میں نے آپ کو اور اپنی ذات کے اوپر کرنا ہے، تب جا کے اس کی خیر کو ہم نے پکڑنا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے اوپر رحم نہ کریں گے تو خیر ہمیں نہ پہنچے گی۔ اب موازنہ کرتے جانا، یہ وہ چیزیں محاسبے کی کیفیات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ ذات کے اندر میں اور آپ محاسبہ کر سکیں۔ یہ نہیں بھائی شب جمعہ کو دوڑے چلے آ رہے ہیں، اپنے ذات کے معاملات کر رہے ہیں، آپ کے خیر کا یہ شر کا اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ تنہائی میں ہو۔ مجمع کے اندر تو انسان بیٹھا ہوا اپنے آپ کو بزرگی پیش کرتا ہے، خلوت کے اندر جب ہوگا تب جا کے اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ جو اس نے حاصل کیا، جو چیز اس کو ملی، اس کی خیر اس کو پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی۔ کیونکہ خلوت کے اندر وہ اکیلا ہوتا ہے ماں سوائے اللہ کے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات کا شر اس کے اوپر غالب آ رہا ہے یا اس کی ذات کی خیر اس کو پہنچ رہی ہے۔ اس لیے سراغ کے اوپر چلتے ہوئے کوشش یہ کرنا کہ آپ کی ذات کا رحم کا غلبہ ہی آپ کے اوپر ہو، تب جا کے اپنی ذات کی خیر کو آپ پا سکو گے، اور یہ بڑی کمال والی صفت ہے۔ اور اسی کے اوپر کائنات کا نظام چل رہا ہے، یوں نہیں کہہ رہا، حضور کو فرمان ہے رب العالمین کی ذات کے متعلق کہ اللہ کے متعلق کہتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اب یہ ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کی ذات کے اندر۔ اب وہ جب اپنی ذات کا موازنہ کرے گا، پھر اپنی ذات کو اس کے اوپر پرکھے گا، تب جا کے اپنی ذات کو سمجھ پائے گا کہ اس کی ذات خیر کے اوپر چل رہی ہے یا شر کے اوپر ہے۔ جب یہ چیز اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تو پھر جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی وہ ان کو ہٹا لے گا، ان کو عبور کر لے گا۔ پھر دل کے اندر وہ جذب کی کیفیت ایک دن بنے گی۔ یہاں سے آنکھیں بند طریقے آتے ہیں، سارے بتلا بھی سکتا ہوں آج بھی، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان دعوے دار بن جائے گا نا، وہ بھی کہے گا میں تو پہنچ گیا ہوں، لال شہباز قلندر بن گیا ہوں، وہ بھی کہے گا بہاؤالدین زکریا ملتانی بن گیا ہو۔ ابھی ایک تسبیح کا عمل آتا ہے، صرف اسی کو نہیں چھپایا جا سکتا، اسی کے اوپر ہر جگہ پہ تماشا لگا دیا جاتا ہے، یہی اصرار ہے، اور تو اپنے عمل کی ناقدری کروا رہا ہے نا اہل لوگوں کے درمیان۔ ان کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے، انہوں نے تھوڑا اس کے اوپر محنت کی ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی تسبیح ہلا رہے ہیں، اور پھر ابھی تو زبان کا شر ہی غالب آتا ہے کہ زبان سے بد اخلاقی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے اوپر میں نے کہا ہزارہ بار آپ کو سمجھایا، ابھی لوگ باتیں کریں گے، وہ اس لیے کریں گے آپ نفس کی محنت کر رہے ہو، آپ خیر کے طلبگار ہو، اور بعض اوقات انسان نفس میں چل رہا ہوتا ہے، جب خیر والے سے ملتا ہے دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف خیر ایک طرف شر۔ جب خیر دوسرے کے اوپر جاتی ہے وہاں سے شر اٹھتا ہے، پھر اس کی زبان کے اوپر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، وہ آپ کو کہے گا، لا محالہ جو آپ کر رہے ہو اسی کے متعلق آپ کو کہے گا، لیکن اس وقت آپ سوچو نا، کیا ہوا تو آپ نے ہے، گزر تو آپ رہے ہو کہ اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ جب اللہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو مخلوق کا شر تجھے تھوڑا ہی نقصان دلا سکتا ہے، بس اس یقین کو تو پکا کر لے کہ مجھے بس اللہ خیر کے اوپر چلا رہا ہے، خیر پہنچا رہا ہے، اور میری ذات کا خیر ہی میرے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا پھر اپنی ذات کے شر سے بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں پھر کیا ہوگا، اسی بدگمانی اور بد یقینی کی کیفیت میں چلتے رہو گے، بزرگیت کا لباس بھی پہن لو گے، پگڑی بھی آ جائے گی، دستار بھی مل جائے گی، بس وہ سفر پھر کرتے رہو، جو حصول ہے علم کا وہ کبھی حاصل نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو نصاب ہے، جو اجازت یافتہ ہو، اپنے لیے انتظام کرو یار، اس کو پڑھنا شروع کرو، اس کو پڑھو گے تو ظاہری علم تک اللہ آپ کی رسائی کروا دے گا۔
اتنا ہی آپ کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے علم باطن دیا ہوا، اس کے اوپر آپ کو چلا رہا ہے، اور وہ نور آپ کے پاس موجود ہے۔ ظاہر کے اوپر تھوڑی سی توجہ رکھو گے، اللہ شرح صدر کروانا شروع کر دے گا، اور وہ علم آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے بارہ آپ کو بتلایا کہ وہ فقیر کہ جس کے پاس علم ظاہر نہ ہو تو علم باطن اس کے لیے زہر ہے۔ میرے الفاظ نہیں، بہت دن زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ جب اللہ کے راستے کے اوپر آئیں تو صحیح معنوں میں ہم نے چلنا ہے۔ باقی اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ صحیح معنوں میں اس کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، اللہ اس کی خیریں ہم سب کو پہنچائے، اللہ ہمیں ہماری ذات کے شرور سے بچائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو بچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ جتنے ساتھی اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کے لیے محنت کریں، اللہ ان سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ان نعمتوں کا نعم البدل اللہ ان کو اپنی شایان شان عطا فرمائے۔ جو علاج معالجے کی وجہ سے ہمارے پاس آتے اللہ سب کو شفا یاب فرمائے۔ تمام مسلمان جو بیمار اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے۔ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تمام مومنین کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتنگان زندہ باد۔